دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ انشاءاللہ صبح کو پڑھو گے تو رات تک تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھو گے تو صبح تک تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ میں نے محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب 8 محرم آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ لوں، کیونکہ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے ایک تو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک آپ کی تمام حاجات مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 8 محرم الحرام پیر کے دن کا یہ ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر کوئی آپ میں سے بے اولاد جوڑا موجود ہے، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، تو آج محرم کی 8 تاریخ کا یہ ایک خاص وظیفہ، لاجواب عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس کو صرف 11 بار پڑھنے والا رب کریم سے بے اولادی کے لیے ہاتھ اٹھا کے، رب کی ذات سے بے اولادی کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ایک نرینہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں اور آپ لوگ ڈاکٹروں کے بھی چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا لیے، دوائیاں کھا لی، حکیموں سے بھی چیک اپ کرا لیا، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، اب آپ لوگوں نے حکیم سے تو کرا لیا، اب جس کی صفت ہی الحکیم ہے اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہو نہیں سکتی، آج صرف 8 محرم یہ موقع صرف آج کے دن کا ہے، یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ محرم کی 8 تاریخ اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو 8 محرم الحرام پیر کے دن رب کریم کا یہ نام پڑھنے سے رب کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، تقدیر کے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے بگڑے کام کب کہاں اور کیسے سنور رہے ہیں۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج 8 محرم پیر کا دن یہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ محرم کے مہینے کو ویسے ہی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلتوں برکت پہلے ہی بے شمار ہیں۔ اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے نانا کے دین کے خاطر اپنی گردن کے نذرانے کو پیش کیا۔ انہوں نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا، اپنے دودھ پیتے بچے ننھے سے علی اصغر اس کو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے وہ قربانیاں لی ہیں جس کے اگر ہم لوگ صرف تصور ہی کریں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، امام حسین کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی۔ شمر نامی ملعون نے آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے بعد دمشق کے بازاروں میں آپ کے سر مبارک کو، سر انور کو نیزے کی نوک پر رکھ کر گھمایا گیا، پھرایا گیا، آپ کی سر کی بے حرمتی کی گئی اور ناچ گانے کا ایک اعلیٰ ان لوگوں نے نظام، ایک اعلیٰ دعوت منعقد کری اور پھر انہوں نے ظلم و ستم کی وہ داستان رقم کری کہ جو تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے۔ بعد میں انہوں نے مدینے پر بھی حملہ کرا اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ یزید نامی ملعون نے وہاں کے جو باشندے تھے ان کو کہا کہ میری فوج پر تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں
اور تمہاری بیویاں ان پر حلال ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مورخین کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں حرام والے بچے پیدا ہوئے۔ جو بچے نکاح کے بغیر ہوتے ہیں ان کو حرام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ وہ بچے پیدا ہوئے۔ تاریخ کے اوراق میں وہ تمام راز مدفن ہیں جو کہ بہت کم مورخین بھی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا، جس منبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس منبر کے اوپر گھوڑے کو باندھا گیا۔ گھوڑا وہاں پر لیت کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا اور بھی گند مچاتا تھا۔ اللہ والوں، یہ وہ داستان ہے، دین اسلام کی وہ داستان ہے جو خیر القرون کے دور کے بعد فوراً ہی آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انتقام لیا، رسی کھینچی اور انتقام ایسے لیا کہ حجاج بن یوسف نے ایک ایک یزیدی کو ڈھونڈ کے نکالا اور ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دیا۔ اللہ والوں، ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر مولا حسین کے بیٹے امام زین العابدین آپ عبادات میں مشغول تھے، تو اتنے میں شمر نامی ملعون جس نے آپ کے باپ یعنی حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، وہ مدد کی غرض سے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے چھپا لو۔ انہوں نے ان کو چھپا لیا اور چھپانے کے بعد جب ان کی فوج آئی پتہ کرنے کے لیے، امام زین العابدین نے ہاتھ کے اشارے سے اس طرف کا اشارہ کر دیا اور وہ فوج چلی گئی۔ تو شمر دوبارہ نکلا اور اس نے طنزیہ انداز سے کہا کہ شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا باپ کے قاتلوں کو بھولا نہیں کرتے۔ تو وہ شمر نامی بدبخت انسان جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، پھر بھی انہوں نے بچایا۔ تو شمر نے پھر کہا کہ اگر تجھے پتہ ہے میں تیرے باپ کا قاتل ہوں تو تو نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ تو امام زین العابدین نے کہا تیرے باپ نے تجھے جو سکھایا تو نے وہ کرا، میرے باپ نے مجھے جو سکھایا میں نے وہ کیا۔ میرے باپ نے کہا تھا اگر تیرے دروازے پر کوئی بھی بھیک مانگنے آئے، کوئی بھی مدد کے لیے آئے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو میرے دروازے پر آیا، تو نے مدد مانگی اور میں نے تیری مدد کی، اب تو چلا جا۔ اللہ والوں، یہ وہ گھرانہ تھا۔ سوچے ان کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ ہماری کوئی اگر لاد بھی غلطی سے ٹچ ہو جائے ہم سے تو ہم اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ ہمارا یہ ظرف ہے، اور اہل بیت کا ظرف کیا تھا؟ اللہ والوں، ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب کرے اور ہمیں ہمیشہ اہل بیت کا وفادار رکھے اور صحابہ کرام کا بھی وفادار رکھے، کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں تو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں تو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو سب سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہم دیگر اور جو ازواج مطہرات ہیں اور جو دیگر خیر القرون گزرا اور جو اللہ والے بزرگ ہیں، ہم ان سب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت خاص ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت خاص ہے۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ آج کا وہ دن ہے جب امام حسین بھٹکتے ہوئے، بھٹکتا تو لفظ نہیں کہا جائے گا، اللہ رب العزت نے ان کو راستہ دکھایا اور اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ اس دن کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ اللہ والوں، آج کا وہ دن ہے، آج کا وہ برکت والا دن ہے کہ آپ لوگ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کر کے اور آپ لوگ پھر اہل بیت کے وسیلے جلیلہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما لیں گے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جب اس کا نام لے کر مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک بھی خالی ہاتھ اپنے بندوں کو نہیں لوٹاتا، اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا اور آپ کو کامیابیوں سے قریب کر لے گا۔ جو لوگ مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ والے، یہ غیب کا علم صرف رب کو ہی ہے، اس لیے اپنے قبلے کو درست کریں اور 8 محرم الحرام
پیر کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کی 8 تاریخ پیر کے دن کو ضائع مت کرنا۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے محرم کے 7 دن بڑی تیزی سے گزر گئے۔ آج 8 محرم ہے، پیر کا دن ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے سے 1-2 گھنٹے کے بعد نہیں، اللہ فرماتا ہے محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن 11 بار رب کریم کا یہ نام پڑھتے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیا جائے گا، تقدیر سنور جائے گی۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، امام علی مقام سے مانگ کر تو دیکھو، میرا رب اپنے پیارے حبیب کے پیارے نواسے امام حسین کی سفارش سے آپ کو بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ امام علی مقام جنہوں نے اللہ کی عزت کی خاطر اپنی گردن کے نذرانے پیش کیے، کیا کبھی رب امام علی مقام امام حسین کی سفارش کو ٹھکرائیں گے؟ آج امام علی مقام کی سفارش سے بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولاد ہیں شرطیہ اولاد ملے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اولاد کی بات نہیں کر رہا، شرطیہ اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والے، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی اتنی ہے کہ لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کے گھر میں کئی دن کے بعد چولہا جلتا ہے، آپ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود گھر میں سکون اور برکت نہیں چلتا، کاروبار چلتا ہوا بند ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو 8 محرم الحرام پیر کے دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ آپ محرم کی 8 تاریخ کو کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج 8 محرم پیر کے دن رب کریم کا یہ نام 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو مغرب سے پہلے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، نیپال، جاپان، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کا دن آ جائے، جیسے ہی 8 محرم شروع ہو جائے تو جلدی سے 11 بار پڑھیں گے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ کے اس وظیفے کو، یعنی اللہ کا یہ ایک نام 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، جو شخص 8 محرم کو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلاڑی خود مارے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگ لو، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا، پورا سال کروڑوں ملیں گے، صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی بندہ ایسا ہے جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 8 محرم پیر کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ جو بھی جس مقصد کے لیے آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا۔
اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی بدقسمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ لوگ 8 محرم الحرام کو امام علی مقام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کی اس خاص دن اپنے تمام مقصد ہیں، جو حاجت ہیں، لسٹ بنا لیں، اور آپ نے ان تمام لسٹ کو لکھ لینا ہے، اور پھر اس عمل کو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے رب کریم کا جو نام پڑھنا ہے وہ نام یا شہیدو ہے۔ یا شہیدو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے 11 بار پڑھتے ہی تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم نے پہاڑ بنائے، زمین بنائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکر کے خلاف آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا تاجدار بنا دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹکرائی اور آپ کو اپنی نافرمان امت سے نجات مل گئی۔ اللہ والوں، یہ وہ خاص مہینہ ہے، اور اس خاص مہینے میں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کون سا عمل بتا رہا ہوں، جو اللہ والے ہیں نا وہ سمجھ گئے کہ یا شہیدو پڑھنے کا یہ رب کا اسم پاک ہے، یہ رب کا اسم ہے یا شہیدو۔ اگر کوئی شخص یا شہیدو کو پڑھتا ہے تو وہ خود شاید نہیں جانتا کہ وہ رب سے کیا مانگ رہا ہے، وہ رب سے کون سی مراد مانگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس نام کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ اتنا تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا، تو آپ لوگ خود سمجھیں کہ یا شہیدو پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ اگر 8 محرم کا دن ضائع کر دیا نا، پھر یہ 1 سال کے بعد ہی آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا اور شہدائے کربلا کے وہ 72 شہید جو شہداء ہیں ان کے واسطے وسیلے سے مانگے گا، ان کے وسیلے جلیلہ سے مانگے گا، تو یقین کرے 100% گارنٹی کے ساتھ اس کی تمام پریشانیاں، تمام حاجات، تمام اس کی جتنی بھی اللہ پاک کی طرف سے جتنی بھی معاملات ہیں ان سب میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جو مقصد ہے 100% وہ پورا ہو جائے گا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھا اور جان چھڑا لی، آرام آرام سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا شہیدو 1 بار ہو گیا، یا شہیدو 2 بار ہو گیا، یا شہیدو یہ 3 بار۔ اس طریقے سے آرام آرام سے ڈوب کر اپنے دماغ میں کربلا کے وہ مناظر لے کر آ جائیں اور اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک آپ کو ایسا نوازے گا کہ بیٹھے بیٹھے ہر مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ اور شرطیہ ہو کر رہے گی۔ اللہ والوں، یا شہیدو 11 بار پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، جو رب کی لاڈلی ترین سورت ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ پڑھ کر بخشواتے ہیں۔ آج آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تمام اہل بیت کو، تمام شہدائے کربلا کو بخشوانی ہے۔ ان کی فضیلت اور برکت سے، ان کے وسائل سے، ان کے اسباب سے رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، میں جیسے جیسے بتا رہا ہوں آپ نے 8 محرم الحرام پیر کے دن ویسے ویسے اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ آپ ایک دن میں رب کریم کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج تک صرف آپ نے سنا ہی ہوگا کہ رب جب دینے پر آتا ہے، جب رب کریم راضی ہو جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ لوگ بڑے بڑے وظائف بتائیں گے، لیکن اس طرح کے
बाकमाल और आजमूदा अमल कोई नहीं बताएगा। आपने सूरत अल-फातिहा को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सूरत अल-फातिहा आपने पढ़नी है, सिर्फ 7 बार पढ़नी है, सिर्फ 7 टाइम्स पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि नमाज की हर रकत में पढ़ना फ़र्ज करार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक को ये सूरत कितनी पसंद है और ये सूरत हमारे लिए किस तरह कारगर साबित होगी। इस सूरत की 7 आयात हैं, आसमान भी 7 हैं, ज़मीन भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 हैं, और आपने मुहर्रम की 8 तारीख पीर के दिन या शहीदों को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पे जो अमल करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रिज़्क़ के हवाले से है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद रिज़्क़ बेशुमार मिलेगा। जब आप लोग 7 बार सूरतुल फातिहा को हदिया करते हैं तो फिर साथ ही दुनिया आपकी कामयाबी का राज भी जानेगी, आपके घर तक आएगी कि ऐसा क्या पढ़ते हो कि रब ने तुम्हारी नस्लों को आबाद कर दिया। आपने 8 मुहर्रम पीर के दिन सिर्फ और सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने अल्फाज में तमाम अहले बैत को, तमाम शहदाए करबला को हदियतन, तोहफतन, नजरानतन पेश करने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है, आपने आखिर में रब्बे करीम के 2 नामों को पढ़ना है जिनमें दुनिया और आखिरत के ख़जाने मौजूद हैं। आपने पहले 2 आमाल करके इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन की सिफारिश कराली, अहले बैत को तोहफ़ा पेश करके शहदाए करबला को हदिया कर दिया। अब वक्त है इनामात लेने का, वक्त है अपनी पसंद की हाजात पूरी कराने का, अब अपनी हर बात मनवाने का। आपने आखिर में रब्बे करीम के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू को पढ़ना है। आज हर इंसान की कोशिश है कि उसके पास वसी और अरीज़ रिस्क आ जाए, दौलत आ जाए, वसाइल हो जाए, उसके पास बेशुमार रिस्क और दौलत के ख़जाने हो। हर कोई चाहता है कि उसके बिगड़े काम संवर जाएं, रास्तों से रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं। या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने से रिस्क इतना आएगा कि रिस्क 7 नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा। या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोलते हैं, 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और या वहाबू पढ़ने से आपके रास्ते में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो हटती हैं और रिज़्क़ और मज़ीद बुलंद होता है। या वहाबू का मतलब ए बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात। अल्लाह वालों, हर मुश्किल परेशानी आजकल 70% दुनिया जहान की जो मुश्किलात हैं वो पैसों की वजह से ही हैं। इंशाअल्लाह जब रिज़्क़ बड़ा हो जाएगा तो मुश्किलात भी आपकी कम हो जाएंगी, परेशानियां भी कम हो जाएंगी, आप लोग एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाएंगे। अल्लाह वालों, जब आप लोग या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु, ये 2 सिफ़तें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या रज़्ज़ाक़ु या वहाबू पढ़ लें, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने दोनों हाथों को बुलंद करके दुआ करनी है। कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद ये ज़रूर लिखिएगा। आज हर किसी को बताएं कि हम लोग हुसैनी हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।